اسوہ نمونہ، حسنتن عمدہ، یعنی تمہارے لیے جو عمدہ نمونہ ہے، سانچہ ہے تمہارے لیے، جس میں تم نے اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ کس طریقے سے وہ دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لمن کانا، یہ اس کے لیے ہے، یرجو اللہ، جو کہ امید رکھتا ہے اللہ سے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن سے، وذکر اللہ کثیرا، اور اس نے ذکر کیا ہے اللہ کا بہت زیادہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا چرچا میدان جنگ میں، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، تکبیر کو بیان کرنا ہے، وذکر اللہ کثیرا۔ ولما رأى المؤمنون، اور جب دیکھا ایمان والوں نے، الاحزاب، گروہوں کو، جب ایمان والوں نے گروہوں کو دیکھا، لشکروں کو، یعنی دشمن کے لشکر جو حملہ آور تھے، قالو، انہوں نے کہا، ھذا، یہ ہے، ما وعدنا اللہ، جو وعدہ کیا ہے ہم سے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، اور سچ کہا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وما زادہم، اور نہیں زیادہ کیا، نہیں بڑھایا اس نے انہیں، الا، مگر ایماناً، ایمان میں، یعنی یہ جو گروہ حملہ آور ہو گئے مدینہ میں، مدینہ کے اوپر، تو اس نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا ہے، وتسلیماً، اور تسلیم کرنے میں، اپنے اطاعت کو سپردگی اور فرمانبرداری پیش کرنے میں اس نے بڑھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے موازنہ کر دیا ایمان والوں کا۔ منافقوں نے کہا تھا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور ایمان والوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ ایمان والے جو ہیں وہ حقائق کو سمجھتے ہیں، مد نظر رکھتے ہیں، اور جو مقابلہ ہے، معرکہ ہے، اس کو سمجھتے ہیں، اس معرکے کے اندر رہتے ہیں۔ من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، رجال، کچھ لوگ ہیں، مردان کار ہیں، صدقوا، انہوں نے سچ کر دکھایا ہے، ما عاہدوا، جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، علیہ، اس پر، جو انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا عہد کیا تھا اللہ سے، وہ کچھ ایمان والوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، رجال ہیں، جنہوں نے سچ کر دکھایا ہے۔ فمنہم، تو ان میں سے، من، کوئی ایسا ہے، قضا نحبہ، جو اپنی قربانی کو ادا کر چکا ہے، پیش کر چکا ہے، ومنہم، اور ان میں سے، من ینتظر، کوئی ایسا بھی ہے جو انتظار میں ہے۔ بس ایمان والے یہی ہیں کہ کوئی اپنی قربانی پیش کر چکا ہے اور کوئی اپنی قربانی دینے کے لیے انتظار میں ہے۔ ہم بھی اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، وما بدلوا، اور انہوں نے نہیں بدلا ہے، تبدیلاً، کچھ بھی بدلنا، یعنی اللہ سے جو ان کا معاہدہ ہے، وعدہ ہے، اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ لیجزی اللہ، یہ اس لیے ہے کہ جزا دے دے اللہ، الصادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کے سچ کی، ویعذب المنافقین، اور عذاب دے دے منافقوں کو، ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہ، یا کہ وہ توبہ کی توفیق دے دے انہیں۔ اللہ کا کلام، اللہ تو اللہ ہی ہے، ہمارے جیسا چھوٹا دل تو اللہ کا نہیں ہے کہ ہم تو فوراً کہیں گے منافقوں کو عذاب ہی ہو اور کچھ نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت نے انشاء، اگر وہ چاہے گا تو عذاب دے گا، او یتوب علیہ، یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا۔ تو اللہ تمام جو بھی منافق ہیں، ہم آج کے جو منافق ہیں، جو فلسطین ارض مقدسہ کے بارے میں نفاق اور شک شبے میں ہیں، اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ ہے بہت بخشنے والا، دائم مہربان۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور لوٹا دیا ہے اللہ نے، پھیر دیا ہے اللہ نے، الذین، انہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، بغیظہم، اپنے غصے ہی میں،
لم ینالو نہیں وہ پہنچے خیرن کسی بھی بھلائی کو، کسی بھی خیر کو۔ اللہ آج بھی کافروں کو ان کے غصے ہی میں لوٹا دے کہ وہ کوئی فتح یابی، کوئی خیر ان کو نہ حاصل ہو۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اور کافی ہے اللہ ایمان والوں کو القتال لڑائی میں۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ یعنی باوجود کہ اللہ نے کہا فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ یعنی کہ قربانیاں ہیں لیکن اپنی قربانی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے ہوئے، اتنا کہ بار بار وہ کوہان سے ٹکرا رہا تھا، اونٹ کی کوہان سے سر ٹکرا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہی الفاظ تھے کہ حزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دے دی، صدق وعدہ اپنے وعدے کو سچا کر دیا، نصر عبدہ وحدہ اس اکیلے نے اپنے بندے کی مدد کی، یعنی اپنی جانب سے کاوش کا کوئی تذکرہ نہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی جانب سے ہے، یعنی ہم اپنی کاوش بھرپور کریں گے، کوئی اس میں کمی نہیں، لیکن اس کا تذکرہ نہیں کریں کہ میں نے یوں یوں کیا، ہم نے یوں یوں کیا۔ اللہ رب العزت نے بھی ایمان والوں کا کوئی بات نہیں، اللہ نے پہلے یہ جملہ کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو تم عمل کر رہے اللہ اسے دیکھ رہے، اور یہاں اللہ نے کہا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اللہ ایمان والوں کے لیے لڑائی میں کافی، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور ہے اللہ قوت والا، غلبے والا۔ تو جب اللہ قوت والا ہے، غلبے والا ہے، تو پھر کوئی اور اس کے مقابلے میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ یعنی ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی کی قوت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور اس نے اتارا، انزلہ اس نے اتارا، الَّذِينَ انہیں جنہوں نے ظاہروا پشت پناہی کی تھی، ہم ان کی یعنی جنہوں نے ان کافروں کی جو حملہ آور ہوئے تھے مدینہ پر، بنو قریظہ جو یہود کا قبیلہ مدینہ کے اندر رہ رہا تھا، اور مدینہ کے اندر رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے پشت پناہی کی تھی ان لشکروں کی، قریش والوں کی، قریش بنو غطفان وغیرہ کے لشکروں کی۔ تو وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور اتارا اللہ نے ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُمْ جنہوں نے پشت پناہی کی تھی ان کی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے یعنی یہود میں سے، من صیاصیہم ان کی گڑیوں سے، ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ اور اس نے مارا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب رعب یعنی رعب اللہ نے ان کے دلوں میں گھسیڑ دیا۔ یہ بنو قریظہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر چلے گئے، یعنی آندھی اور طوفان نے ان کے سارے خیمے اکھیڑ دیے اور ان کی ہانڈیاں الٹ دیں، ان کے مال و اسباب بکھر گئے، ان کے اندر بددلی تو پھیل رہی تھی کہ مہینہ ہو گیا تھا محاصرہ کیے ہوئے، مختلف اٹیمپٹس وہ کر چکے تھے کہ مدینہ میں وہ خندق ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، جیسے آج سرنگیں ایک نئی چیز ہے، تو وہ جو ہے نا وہ ان کے لیے وہ حیرت تھا کہ یہ کیا ہو گیا نا، انہوں نے تو اس کا سوچا بھی نہیں تھا۔ تو وہ مہینہ ہو گیا، وہ پھر اللہ نے آندھی اور طوفان بھیجا ان کے اوپر، اور اس سے وہ سارے اٹھ کے نہ بھاگ گئے۔ ابو سفیان جو وہ بڑا تھا ان کا، وہ بھی بھاگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے بعد اپنے ہتھیار اتارے تو جبرائیل امین آ گئے کہ ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، ابھی تو دشمن باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے ہتھیار لگائے اور صحابہ کرام کو لیا
اور بنو قریظہ کے اوپر آ کر بنو قریظہ کا گھیراؤ کر لیا جنہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ تو اللہ نے یہاں بیان کیا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا، اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے پشت پناہی کی تھی، یعنی ان کے جو قلعے تھے ان سے اتارا، من سیاسیہم یعنی ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب بھر دیا، فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، وتأسرون اور قیدی بناتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو۔ یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے، بنو قریظہ کے ساتھ تو یہی معاملہ کیا گیا نا، کہ جتنے بھی لڑائی کر سکنے والے افراد تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ کو حکم مقرر کیا گیا ان کے اپنے کہنے پر، اور توریت کے مطابق، توریت نے یہ یعنی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو بدعہدی کرے گا اور جو دشمن کے ساتھ ساز باز کرے گا اس کے جو جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے، اور جو عورتیں اور بچے اور بوڑھے ہیں وہ قیدی بنائے جائیں گے۔ یہ توریت کے مطابق فیصلہ کر دیا تھا۔ تو فریقاً تقتلون ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون فریقا اور قیدی بنا رہے تھے ایک گروہ کو۔ 6 دن لگے تھے قتل کرنے میں، صبح فجر کے بعد سے قتل کرنا شروع کیا جاتا تھا، 6 آدمیوں کو لایا جاتا، انہیں قتل کیا جاتا اور انہیں دفن کیا جاتا، پھر 6 آدمی لائے جاتے اور انہیں قتل کیا جاتا، اور وہ خوف جو پھیلا تھا وہاں، اس کے بعد سے پھر کبھی بھی یہود مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے۔ یہود خیبر کے بعد ابھی ان سے لڑائی ہوئی، خیبر کے ساتھ یہود کی مسلمانوں سے لڑائی وہ ابھی ہو رہی ہے، درمیان میں کبھی یہود کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ جو کام تھا یہ اس بنا پر تھا نا کہ فریقاً تقتلون وتأسرون فریقاً، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ اور اس نے وارث بنایا تمہیں، أَرْضَهُمْ ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا اور ایسی زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا نہیں روندا تم نے اسے۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ آیات پہلے نازل ہوئی ہیں اور بنو قریظہ مغلوب بعد میں، یعنی یہ جو آیات ہیں یہ پہلے نازل ہوئی ہیں، اور بنو قریظہ کا محاصرہ کر کے ان کو یعنی قتل کیا گیا اور ان کو قیدی بنایا گیا، ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا گیا، یہ بعد میں کیا گیا ہے۔ اور مفسرین نے، سب مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی معرکے ہیں ان سب کے لیے یہ بات ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ اللہ نے ان کی زمینوں کا تمہیں وارث بنایا، اللہ نے ان کی زمینوں کا تمہیں وارث بنایا ہے۔ اب یہودی یہ کہیں کہ ہماری یہ زمین ہے 4000، جھوٹ بولتے ہیں۔ اورثکم ارضہم اس نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمینوں، ودیارہم اور ان کے گھروں کا بھی، واموالہم اور ان کے مالوں کا بھی، وارضًا اور اس زمین کا بھی، لم تطئوہا جسے تم نے ابھی نہیں روندا، وکان اللہ علی کل شیء قدیر اور ہے اللہ ہر ایک چیز پر قادر۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہود پر فتح عطا فرمائے۔